بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آپ کو سب کرتوت واضح ہو جائیں گے نواز شریف، شہباز شریف، نون لیگ کے۔ ایمل قانسی بلوچستان کے کاسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جس کو امریکہ میں سزائے موت دی گئی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے ورجینیا میں CIA کے صدر دفتر میں داخل ہو کر 5 افسران کو قتل کر دیا تھا۔ ایمل قانسی پر آخر تک یہ ثابت نہ ہو سکا کہ اس کا کسی گروہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ ایمل قانسی ورجینیا میں کیریئر کا کام کرتا تھا، جس کے دوران اس نے CIA کے کچھ خط کھول کر پڑھ لیے تھے، جس سے اس کو ایک ایسی سازش کا معلوم ہوا جس میں 5 مسلمان مارے گئے تھے۔ اس لیے اس نے CIA کے ہیڈ آفس میں داخل ہو کر 5 گورے مار دیے اور فرار ہو کر پاکستان آ گیا۔ امریکی اداروں نے نواز شریف کے تعاون سے اس کو گرفتار کر لیا تھا اور پاکستانی عدالت میں پیش کرنے کی بجائے امریکی عدالت میں پیش کرنے کو ترجیح دی گئی، جہاں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ بعد میں اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت عرف روٹی شوٹی کھاؤ نے بیان کیا کہ اسے $35 لاکھ ملے تھے، مگر وہ نواز شریف کی جیب میں ہیں۔ ایمل قانسی کو زہر کا انجیکشن لگانے سے پہلے BBC نے اس کا ایک انٹرویو لیا تھا۔ ایمل قانسی اپنے انٹرویو میں کہتا ہے، میرا اصل نام جو میرے والد نے رکھا ہے ایمل خان قانسی ہے۔ غلطی سے اسکول کے ریکارڈ میں اور شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں میرا میر ایمل خان قانسی آ گیا ہے۔ میر ہمارے علاقے میں بلوچ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ میں پٹھان ہوں، بلوچ نہیں ہوں، اس لیے میر میرے نام کے ساتھ غلطی سے آ گیا ہے۔ میرا جو اصل نام ہے وہ ایمل خان قانسی ہے۔ ایمل کہتا ہے وہ 1991 میں امریکہ گیا تھا۔ میرا ایک دوست یہاں رہتا تھا، وہ یہاں کا مستقل رہائشی تھا، وہ یہاں ورجینیا میں رہتا تھا۔ میں یہاں آیا تھا ایک ملک دیکھنا تھا، پھر میں کچھ اپنے پیسے ساتھ لایا تھا۔ میں نے کہا شاید کچھ بزنس کر لیں۔ ایمل نے کہا کہ امریکہ میں اکثر ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو ورک پرمٹ کے لیے پناہ گزین کی حیثیت سے ہی درخواست دی جا سکتی ہے۔ میں نے اس مقصد کے لیے وہاں ریفیوجی سٹیٹس کے لیے اپلائی کیا اور رہائش اختیار کر لی۔ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI نے 2011 میں وال سٹریٹ جرنل میں بیان دیا کہ انہوں نے نواز شریف سے بات کی اور انہیں مطلوب رقم $35 لاکھ کے عوض اپنا مطلوب ایمل قانسی اٹھا لیا۔ ویسے یہی حشر اجمل قصاب کا بھی ہوا تھا، جسے میاں نواز شریف صاحب نے اکاڑا سے گرفتار کر کے انڈیا کے حوالے کیا تھا اور پھر اسے پھانسی دے دی گئی تھی۔ ایمل قانسی کو 1997 میں ڈیرہ غازی خان کے شالیمار ہوٹل سے پکڑا گیا تھا، حیرت اس بات پر کہ امریکی ہیلی کاپٹر بغیر پیشگی اجازت کے لیے امریکہ سے آ کر پاکستان میں داخل ہوئے اور ڈیرہ غازی خان سے ایمل کو اٹھا کر لے گئے، اور کئی دن تک ہماری حکومت چھپاتی رہی کہ انہیں علم ہی نہیں کہ ایمل کو کب اور کیسے اٹھا لیا گیا۔ اللہ اللہ کیا پاسبان وطن ہے ہمارے غیرت مند حکمران۔ ایمل پر CIA کے 2 ایجنٹوں 28 سالہ فرینک ڈارلنگ اور 66 سالہ لیننگ بینٹ کو فائرنگ کر کے ہلاک اور 3 دوسرے افراد کو زخمی کرنے کا الزام تھا۔ یہ واقعہ 25 جنوری 1993 کو لنگلے میں CIA ہیڈ کوارٹر کے باہر پیش آیا تھا۔ قانسی اس واقعے کے دوسرے دن امریکہ سے فرار ہو کر پاکستان آ گیا تھا۔ اس کو امریکہ میں نومبر 2002 میں جان لیوا انجیکشن لگا کر موت کی سزا دے دی گئی تھی۔ اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن اور وزیر خارجہ
میڈلین البرائٹ نے ذاتی طور پر اس وقت کے صدر پاکستان فاروق لغاری اور وزیر اعظم نواز شریف سے رابطہ کر کے 15 جون 1997 کو قاسی کی گرفتاری کے آپریشن کی منظوری حاصل کی تھی۔ اس آپریشن کے لیے FBI اور CIA کی مشترکہ ٹیم تشکیل دے دی گئی، جس کا سربراہ اسلام آباد میں CIA کا اسٹیشن چیف گیری شیرون تھا، اور آپریشن کی منصوبہ بندی FBI کے براڈ گیرڈ نے کی تھی۔ ایمل کانسی اس وقت پاک افغان قبائلی پٹی پر رہائش پذیر تھا۔ اطلاع دہندگان کو امریکی ایجنٹوں نے کہا کہ اس کو پاکستان لانے کی کوشش کریں، جہاں اس کو آسانی کے ساتھ پکڑا جا سکے گا، کیونکہ پاکستانی حکمرانوں سے ان کا مکا ہو چکا تھا۔ ایک پٹھان دوست نے ایمل کانسی کو پرکشش کاروباری پیشکش کی کہ وہ افغانستان کے راستے روسی الیکٹرانک اشیاء پاکستان اسمگل کر کے بھاری رقم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ پیشکش اس کو ڈیرہ غازی خان لے آئی، جہاں اس کو پٹھان دوست نے حکومت کو مخبری کر کے پکڑا دیا۔ زہریلے انجیکشن سے موت سے قبل اپنے ایک خط میں جو اس کی موت کے بعد سامنے آیا، کاسی نے کہا تھا کہ امریکہ میں CIA ایجنٹوں پر حملہ اس کا اپنا منصوبہ تھا اور پاکستان میں کوئی بھی شخص اس سے واقف نہیں تھا۔ اس نے مزید لکھا کہ جن لوگوں نے مجھے پھنسایا تھا وہ حکومت کے مخبر پٹھان تھے۔ اس نے کہا کہ وہ ڈیرہ غازی خان کے لغاری اور کھوسا قبائل کے علاقے میں زمینوں کے مالک ہیں، مگر میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا۔ میرے آخر یہ بتاتا چلوں کہ ایک بھونڈا جواب ہمارے حکمران اس کا یہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ یا ایمل کانسی امریکی شہری تھے۔ لعنت ہو اس ڈٹھائی پر، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں تھے؟ ریمنڈ ڈیوائس ایک امریکی جس نے ہمارے 2 بے گناہ بندے مار دیے تھے، اسے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف اور زرداری نے مکا کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، اور جواز یہ دیا تھا کہ ورثاء کو خون بہا دے دیا گیا ہے۔ اگر ایمل اور عافیہ نے امریکہ کے کچھ مردود مار بھی دیے تھے تو پاکستان ان کی حوالگی کی بجائے قتل کا خون بہا ادا نہیں کر سکتا تھا۔ آج تک آپ کے سامنے وہ لسٹ آئی ہے جس میں ہزاروں بے گناہ معصوم بچے ڈرون سے مارے جاتے رہے ہیں۔ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ ان کا خون بہا بھی پاکستان وصول کرتا رہا ہے اور شب شبہ سے کروڑوں ڈالر کماتا رہا ہے اور کر رہا ہے، مگر یہ خون بہا کا پیسہ ہمارے ملک کے ان حاکموں پہ حلال ہے، کیونکہ اس رقم کا آڈٹ نہیں ہوتا، نہ یہ قومی خزانے میں پہنچتا ہے، نہ یہ لاشوں والے گھر میں پہنچتا ہے، کیونکہ غربا اور لاوارث تو بس پیدا ہی بے رحمی سے مرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ عزت ہے محبت کی قائم اے کیس، حجاب محمل سے محمل جو گیا، عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ موت سے قبل اس نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔